بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت الحمدللہ میں علامہ قاری ریاض احمد فاروقی صاحب ان کے صدارے میں، جو کہ لاہور میں واقع ہے، بند روڈ پہ جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں الحمدللہ ان کے پاس موجود ہوں۔ قاری صاحب سے ابھی میرا ذکر ہوا کہ ہم نے، قاری صاحب میرے ساتھ ہی تھے، ہمیں کال آتی ہے سیالکوٹ کے تقریباً 30 کلومیٹر فاصلے پہ ایمن آباد روڈ پہ گاؤں ہے، اس کا نام ہے منڈے کی گرایا۔ منڈے کی گرایا سے ہمیں عبدالغفور طاری غفاری صاحب کی ایک کال آئی، کہا کہ جی میرا سگا بیٹا ذوالقرنین نعوذ باللہ وہ قادیانی ہو گیا ہے، اور اس علاقے میں مشہود نام کا ایک قادیانی بدبخت ہے، وہ اور مسلمانوں کا ایمان بھی برباد کر رہا ہے، اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا بھر کے سارے مسلمان معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو میرا بیٹا نعوذ باللہ اس کی باتوں میں آ گیا، وہ تو مرتد ہو گیا۔ اب مزید جو لوگ ہیں وہ بھی اس پہ آ رہے ہیں، تو آپ آئیے اور آ کے ہمیں اس پہ بات چیت کیجیے۔ میں نے الحمدللہ، میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہمارے محسن ہیں علامہ قاری ریاض احمد فاروقی سیوطی صاحب، ان سے مشورہ کیا۔ الحمدللہ ہم یہاں سے چلے گئے، سیالکوٹ سے پروفیسر شجاعت علی مجاز صاحب وہ بھی آ گئے، اور بھی ہمارے دوست احباب بدیع الزماں بھٹی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ الحمدللہ ہم نے غفاری طاری صاحب کے اس ادارے میں گئے، انہوں نے مشہود نام کا جو وہاں کا ان کی مرزئی جماعت کا صدر بھی تھا، اس چوہے کو وہاں پہ بلا لیا۔ دیگر سارے جن مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا تھا وہ بھی سارے آ گئے، یہ ذوالقرنین جو مرتد ہوا تھا یہ بھی آ گیا۔ اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم نے پھر باقاعدہ جب دلائل دیے، اور مرزا قادیانی کذاب کی کتابوں سے اس کا گند، اس کے باطل گمراہ عقائد، اس کی لغویات، اس کے خرافات، اس کی بکواسات، اس کی جتنی بھی جو اس نے اللہ رسول کی شان میں بک بک کی ہے، گستاخیاں کی ہیں، معاذ اللہ پروردگار کی عزت پہ حملے کیے، توحید باری تعالیٰ پہ حملے کیے، انبیاء علیہ السلام کی عزتوں پہ حملے کیے، ناموس پہ حملے کیے، اور ختم نبوت کے تاج و تخت پہ اس بدبخت نے جو حملہ کیا، ہم نے ڈیٹیل سے مرزئی کتابوں کے حوالے وہاں پہ کھول کے میں نے قاری صاحب نے ہم نے وہاں پہ بتائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے تھے، اب ذوالقرنین تو اللہ کے پاس ہدایت جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ تو نہیں مسلمان ہوا، لیکن جو دیگر تھے کچھ افراد تھے 12-13 جو کہ ان کے بالکل قریب جا چکے تھے، اللہ نے کرم کیا، ان کی آنکھیں کھولی، اللہ نے ان پہ فضل کیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے، مرزا قادیانی کذاب پہ لانتے بیچتے ہیں، الحمدللہ قادیانی پر لعنت، بے شمار مرزا قادیانی پر لعنت، بے شمار مرزا قادیانی پر لعنت، بے شمار مرزائی نوازوں پر لعنت، بے شمار۔ تو وہاں میں ایک بڑی دلچسپ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے ایک بات پیش کروں گا۔ قاری صاحب کو بھی یاد ہے کہ میں نے جب آخری بات اسے کی، میں نے کہا جی تمہارے پاس اس وقت، چونکہ پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت 500 کی بڑی ویلیو تھی، اب مہنگائی بڑی ہو گئی، تو میں نے کہا جی تمہارے پاس 500 روپے ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے اس کا یاد ہے کھول کے ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا، باقی باتیں شروع نہیں ہو گئی۔ میں نے لاسٹ میں سے کہا، میں نے کہا جی میرے پاس یہ ایک مرزا قادیانی کذاب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 21 ہے، تو اس کے اندر اس کا اوپر اس کے نام لکھا ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ تو میں نے کہا مرزا قادیانی کذاب نے اس دور میں ایک دعویٰ کیا کہ میں اسلام کی خدمت کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی کتاب لکھوں گا، اس میں سارے مذاہب باطلہ کا رد ہوگا، تو بڑی زبردست قسم کی کتاب ہے، میرے پاس چونکہ فنڈنگ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو مجھے پیسہ دو، میں یہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لکھ کے میں جب پرنٹ کروں گا تو میں وہ آپ کو کتاب بھجوا دوں گا، ایڈوانس بکنگ کر دی، پیسے لے لیے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کتاب لکھی چھوٹی سی، اس کے بڑے بڑے حرف حروف کر کے لکھے، وہ خانہ پوری کی نا، اس کے اوپر لکھ دیا براہین احمدیہ حصہ اول، پھر لکھا ایک واضح حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتابیں نہیں لکھی۔ قاری صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ انبیاء علیہ السلام تو کتابیں لکھتے ہی نہیں ہیں، اس کذاب کا کتابیں لکھنا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ خیر وہ ہوا کیا کہ خبیث طبقہ اس کو امام مہدی کہتا ہے، ہاں جی امام مہدی بھی آ کر کتب نہیں لکھیں گے، نہیں لکھیں گے، اس کا بھی کراتا ہے، جی ایسے ہی ہے۔ مسیح موعود کہتے ہیں معاذ اللہ سے، عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی یا کون سی لکھیں گے جب تشریف لائیں گے؟ یہ سارا ان کا دجل و فریب ہے، اس کے کتابیں لکھنا اس کے کذاب ہونے کی دلیل ہے۔ پر کیا ہم نے وہ جب میں نے وہ پیش کی تو میں نے کہا جی یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 1، یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 2، یہ سوم، یہ چہارم۔ میں نے کہا چہارم پہ آ کے رک گیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، اور سال دراز گزر گیا، کئی سال گزر گئے، سال ہر سال۔ لوگوں نے کہا لوگے پٹھے تم نے ہم سے پیسے لے لیے، 50 جلدوں کے دے تو 4 رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اچھا یہ بات ہے۔ اس نے اور کتاب لکھی، اس کا نام لکھا براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور اس کے صفحہ نمبر 3 پہ جا کے لکھا، کہا کہ یاد دلایا جاوے یہ وہی براہین احمدیہ ہے
جس کے پہلے 4 حصے تباہ ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے یہ 5واں حصہ ہے، اور آگے کہا کہ چونکہ 50 اور 5 میں صفر کا فرق ہے تو صفر کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ 5 حصوں سے میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ میں نے کہا جی مجھے بتاؤ لکھنے کا کتنے کا کہا تھا؟ اس نے کہا 50 کا۔ لکھ کے کتنی تھی؟ 5۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا میں نے تم سے کتنے پیسے لیے؟ کہتا ہے جی 500 روپیہ۔ میں نے کہا یہ میں اب تمہیں دے رہا ہوں 50 روپے۔ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جس طرح تمہارے مرزے نے یہ بات کی ہے، کہا تھا 50 لکھوں گا، لکھی 5، اور کہا صفر درمیان میں ہے، صفر کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو بھائی 500 میں اور 50 میں صفر درمیان میں ہے نا، تو یہ پیسے لے نکل جائے یہاں سے الو کے پٹھے۔ یا تو یہ کہہ کہ مرزا فراڈیا ہے، جھوٹا ہے، لانتی ہے، یہ تیرے گھر کا اصول ہے نا کہ 500 روپیہ لو 50 دو، 50 کتابوں کا دعویٰ کرو لکھنے کا، 5 کتابیں لکھ کے دے دو۔ پیسے لیے 50 کے، دی 5، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اسی اصول تمہارے اوپر آزمایا ہے، تم سے 500 روپے لیا، اب یہ تم 50 روپے پکڑو اور یہاں سے بھاگ جو دم دبا کے سود کے بچے۔ یقین جانے اس کے منہ سے نکلا جی یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مرزا کا دینی کو قذاب کو جھوٹا نہیں کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو جھوٹا کہہ دے، ہم تجھے دیتے ہیں تیرے پیسے واپس۔ بھاگ گیا۔ تو میں اہل اسلام سے بھی کہوں گا کہ کوئی مرضی سے گفتگو ہو تو سود کی مہنگائی ہوگی، اب 5000 کر دیں، 5000 لیں اور 500 روپیہ واپس کر دیں، کہیں صفر کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی جی اوقات ہے قادیانیوں کی، قادیان کے اس مردود کو یہ نبی مانتے ہیں، بدبخت کو جو دھوکے باز تھا، جو فراڈیا تھا۔ اس لیے دنیا کے سارے مردیوں کو بھی میں اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں کہ قادیان کے بندر کو چھوڑ دیں اور حضور سرور کائنات تاجدار حکم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام کے حالانکہ اسلام جماعت میں پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ 45 کا فرق ہے، ہاں اور 45 جلدوں کے پیسے بطور حرام کے کھا گیا۔ کھا گیا جی، کھا گیا۔ بہت شکریہ۔